آپ نے علماء کرام سے سننا ہے. یہ خادم دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. تقریر تو حضرت مہمان مولانا صدر محترم فرمائیں گے. دو چار باتیں یہ ہے. ایک مچھلی ہے، بہت ٹنومن والی، بہت بڑی ویل ہے. وہ مچھلی سمندر میں ٹھاٹے مارتا ہوا جو پانی ہے اس کے اندر مزے سے تیر رہی ہے. مچھلی ہے، طوفان ہے، اور وہ اس موجوں میں تیر رہی ہے. چند دنوں بعد اس مچھلی کے اندر سے روح نکل گئی. جس موجیں مارنے والے سمندر میں، ٹھاٹے مارنے والی سمندر میں وہ بڑے مزے سے تیر رہی تھی، ان تھپیڑوں سے وہ مچھلی کنارے پر آ گئی. وزن اتنا ہی ہے، کچھ اس سے نہیں نکلا، نہ اس کے پیر پر، نہ اس کا سر، نہ اس کا کچھ نہیں نکلا اس کے اندر. بہت زیادہ طوفان ہے، مزے سے تیر رہی ہے، مگر اس کے اندر سے جب روح نکل جائے تو وہی مچھلی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے ان تھپیڑوں سے کنارے پر آ جاتی ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم اور روح ہے، ہمارے عقیدے کے اندر سے اگر نبی کو آخر الزمان نہ مانا جائے، اگر وہ عقیدہ ہم سے کمزور ہو جائے تو ہمارا حال اس مری ہوئی مچھلی کی طرح ہے کہ ٹھاٹے مارتا ہوا حالات کا سمندر ہمیں جہنم کے ڈگر پہ گرا دے. یہ فکر ہے. جیسے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی نہیں ہے. پہلا عقیدہ، کسی کو ہم رب نہیں مانتے. پھر دوسرا عقیدہ ہے اللہ ہی رب ہے، ان کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. ایسے ہی نبی کے بارے میں، نبی مکرم ہمارے نبی ہیں. اور دوسرا عقیدہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اتنی ہی بات ہے، نبی ہیں اور آخری ہیں. اب یہ اتنے جو حالات آ رہے ہیں، یہ سب کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ وہ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے، آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ زراعت، کاشتکاری، چاول وغیرہ ہوتا ہوگا. تو ایک دوا ہوتی ہے یوریا، وہ سابودانے کی طرح ہوتی ہے، پتہ نہیں جس میں ناپا میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہوتی ہے یوریا. بہت سارے لوگ دھوکہ دڑی سے یوریا سے بھی دودھ بناتے ہیں. بھینس اتنا دودھ نے نکالنی، لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر، وہ تھوڑے سے یوریا اور کیمیکل کے ذریعے سے دودھ بنا رہے ہیں. ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ یہ دودھ نہیں ہے، یوریا ہے، پیو تے مر جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے بہت ساری فیکٹریاں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فینائل سے دودھ بناتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ نہیں ہے، یہ تو موت ہے. تو یہ لوگ جو دین بتا رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ ہمارے عقیدے کی موت ہے. جب ہمارے اندر سے عقیدہ ہی مر جائے گا تو ہمارا وجود کیا رہے گا؟ جیسے اس مچھلی سے روح نکال دی گئی، تھپیڑوں کے حالات سے وہ کنارے پر چلے جائے گی، ایسے ہی ان حالات کے تھپیڑوں سے جہنم کے ڈگر تک چلے جائے گی. یہی فکر ہے اس ہر ایک کو، یہ فکر ہے. اب یہ بات اٹھے گی کہ بھائی مولانا پہلے بہت نہیں بولتے تھے، اب کئی کو بول رہے ہیں. پہلے نہیں بولتے تھے، اب کئی کو بول رہے ہیں. پہلے اس قسم کی آوازیں اس شکل میں نہیں اٹھی جس شکل میں آج اٹھ رہی ہیں. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ اس وقت میں حالات ایسے ہیں کہ کوئی ایک آدمی بند کمرے میں بیٹھ کر ساری دنیا کو گندگی پھیلا رہا ہے. پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کدھر بیٹھا ہوا ہے، کس کونے میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں پر وہ ایک مائک رکھ کے ایک ویڈیو کے ذریعے سے
کسی کونے میں پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اچھے ملسانوں کے کپڑے پہن کے ٹوپی داڑھی سب ظاہر بہت اچھا ہے، وہاں سے وہ عقیدے میں دھیرے 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 گندگی پھیلا رہا ہے۔ اب وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے بند کمرے میں، مگر اس کی جو گندگی ہے ہم سب کے جیبوں میں آ چکی ہے۔ یہ فکر ہے، یہ کسی ایک علاقے میں نہیں، ایک محلے میں نہیں، ہر ایک کے جیب میں وہ فتنہ آ چکا ہے۔ اسی لیے اس فتنے کو روکنے کے واسطے